میں کوئی شان فاطمہ، کیسے کروں تمیز حسن اور حسین میں، ایک روح فاطمہ ہے تو ایک جان فاطمہ، میں سوچتا ہوں لکھ دوں وفا کے نصاب میں، میں سوچتا ہوں لکھ دوں وفا کے نصاب میں، فضا کا نام ہے شمع شبستان فاطمہ، ایک مرثیہ ہے خون شہیداں کی بوند بوند، بکھرا ہوا ہے ریت پر دیوان فاطمہ، باب بہشت پر مجھے روکے کوئی کیوں، محسن میں ہوں غلام میں غلامان فاطمہ۔ سلسلہ سخن آرائی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، جس کے لیے میں صاحبزادہ سید ہارون رشید بخاری صاحب کو دعوت دے رہا ہوں، تشریف لائیں اور آج کے موضوع کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی۔ معزز سامعین و حاضرین، آج میں اور آپ ایک خوبصورت موضوع لے کے اس ایوان میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک ہمیں حقیقی معنی میں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کو پہچان کے حقیقی معنی میں اسے تسلیم کر کے اپنی نسلوں میں بھی یہ محبت نامہ منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات عزیز وقار، میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی سب سے آخری آیت مبارکہ اور اپنی سب سے پہلی آیت مبارکہ پڑھی ہے۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ما کان حدیثا یفترا ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل کل شیء وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ فرمایا کہ دو طرح کے قصے تیرے رب نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں۔ عبرۃ لأولی الالباب، ایک وہ قصے ہیں جن کے اندر عبرت ہے، اور ایک وہ قصے ہیں جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ وہ کون سے قصے ہیں؟ فرمایا بعض قصے عبرت والے ہیں، بعض قصے تیرے رب نے ہدایت کے لیے اور رحمت کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ ہدایت والے قصے کون سے ہیں؟ رحمت کہتے کسے ہیں؟ سورۃ فرقان کی ایک آیت مبارکہ کا سہارا لے کے بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے رحمت کیا ہے؟ فرمایا رحمت یہ ہے وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا۔ جب بارش آنے لگتی ہے اس سے پہلے فرمایا جو ہوا چلتی ہے نا اسے رحمت کہا جاتا ہے، وہ رحمت ہے۔ میں کہتا ہوں یہ رحمت ہے، تو جس کا میں آج تذکرہ کرنے لگا ہوں وہ کوئی عام رحمت نہیں، بلکہ جو رحمت للعالمین کی بھی رحمت ہے، اسے سیدہ زہرا بطول کہا جاتا ہے۔ اگر بارش سے پہلے چلنے والی ہوا کو قرآن رحمت کہتا ہے تو فرمایا انہیں بتاؤ جب مباہلہ کے میدان میں فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقِّ۔ یہ 5 تن آئے تھے، یہی بتا رہے تھے رب نے قیامت تک کے لیے جنہیں حق بنا دیا ہے۔ ایک کو امام حسن کہا جاتا ہے، دوسرے کو امام حسین کہا جاتا ہے، تیسرے کو جناب مرتضیٰ کہا جاتا ہے، چوتھے کو جناب مصطفیٰ کہا جاتا ہے، 5ویں حق والی کو سیدہ زہرا بطول کہا جاتا ہے۔ یہ وہ قصے ہیں جس میں شک
جس میں شک نہیں کرنا. فرمایا جو شک کرے گا وہ عبرت کا نشان بن جائے گا. جو تسلیم کر جائے گا میرا رب اس پہ رحمتوں کا نزول فرماتا جائے گا. پروردگار کس میں شک نہیں کرنا؟ فرمایا انہیں بتاؤ، آیت تطہیر پڑھ کے بتاؤ، اس واقعے میں شک نہیں کرنا جب میرے مصطفیٰ نے ایسے کالی کملی کو لیا. یا رسول اللہ ذرا چادر تطہیر کو اتارے، ذرا ہمیں دکھائیں تو صحیح نا نیچے کون سے تن ہیں، تاکہ ہم ان سے عقیدت کریں، مودت کریں، محبت کریں، غلامی کریں. فرمایا جب ایسے چادر تطہیر کو اتارا نیچے سے 4 تن نکلتے ہیں. ایک کو امام حسن کہا جاتا ہے، دوسرے کو امام حسین کہا جاتا ہے، تیسرے کو جناب مرتضیٰ کہا جاتا ہے، چوتھے کو سیدہ زہرہ بطول کہا جاتا ہے. فرمایا ان 4 تنوں کے اوپر جس نے ایسے چادر کو اوڑا 5 تن پورے ہو گئے. اس 5ویں تن کو جناب مصطفیٰ کہا جاتا ہے. فرمایا انہیں بتا دو اس واقعے میں شک، اس واقعے میں شک، اس واقعے میں شک نہیں کرنا. فرمایا اگر شک کرو گے تو عبرت بن جاؤ گے، اگر تسلیم کرو گے تو رب تیرے پہ ہدایت اور رحمت کا نزول فرماتا جائے گا. کس واقعے میں شک نہیں کرنا؟ فرمایا انہیں بتاؤ سورۃ دہر کے اندر تیرے رب نے ارشاد فرمایا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جب سائل مسکین یتیم کسی کے دروازے پہ دستک دے، سامنے والے اپنے روزے کی حالت کو بھول کے مسکین یتیم قیدی کو کھانا کھلائے، اس واقعے میں شک نہیں کرنا کیونکہ میرے رب نے اس واقعے میں ہدایت اور رحمت کا نزول فرما دیا ہے. کس واقعے میں شک نہیں کرنا؟ فرمایا انہیں بتاؤ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جن پہ رب بھی درود و سلام بھیجتا ہے ان کی عظمت میں کبھی شک نہیں کرنا کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اور جب تک یہ کائنات ہے تب تک جن پہ درود ہوتا رہے گا وہ ایک ہی گھرانہ ہے جس گھرانے کو سیدہ زہرہ بطول کا گھرانہ کہا جاتا ہے. فرمایا ان میں شک نہیں کرنا. کس میں شک نہیں کرنا؟ فرمایا شک کس میں نہیں کرنا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. جو مصطفیٰ کے قربا ہیں ان پہ کبھی شک نہیں کرنا کیونکہ اگر ان پہ شک کرو گے تو عبرت کا نشان بن جاؤ گے، اگر انہیں تسلیم کر جاؤ گے تو میرا رب تجھ پہ رحمتوں کا نزول فرماتا جائے گا. پروردگار کس واقعے میں شک نہیں کرنا؟ اب میں چند آیات اور چند چیزیں آپ کے سامنے ایسے پڑھنا چاہتا ہوں. دیکھیں قرآن مجید کے اندر میرے رب نے 2 بطول ہیں جن کا تذکرہ کیا ہے. ایک چھوٹی بطول ہے، ایک بڑی بطول ہے. چھوٹی بطول کون سی ہے؟ چھوٹی بطول وہ ہے، آپ توجہ ذرا رکھیے گا، چھوٹی بطول وہ ہے جس کا بیٹا کھڑا ہو کے کہتا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا. سنو کائنات والوں میں اللہ کا نبی، اللہ کا بندہ بن کے آیا ہوں، کتاب ساتھ لے کے آیا ہوں. میری ماں پہ شک نہیں کرنا، میری ماں بڑی پاکیزہ ہے، میری ماں بڑی اعلیٰ ہے، میری ماں کا بڑا مقام ہے. اب ذرا توجہ کے ساتھ جملہ سنیے گا. جو چھوٹی بطول ہوتی ہے اس کی پاکیزگی کو بیٹا بیان کرتا ہے، بڑی بطول وہ ہوتی ہے جس کی عظمت کو رب یوں بیان کرتا ہے اِنَّا آتَيْنَا کَالْکَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ. کائنات والوں یاد رکھو سارے ابتر ہو جائیں گے. جس بطول کو رب نے قیامت تک کے لیے زندگی دی ہے اسے سیدہ زہرہ بطول کہا جاتا ہے. حضرات عزیز وقار یہ فرق ہے چھوٹی بطول میں بڑی بطول میں. آج کوئی مانے یا نہ مانے اس کی مرضی. سیدہ زہرہ بطول کی عظمت شان کو میں نے اور تو نے بیان نہیں کیا.
بلکہ میرے رب نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ اب دیکھیں میں ایک اور آیت مبارکہ سورۃ آل عمران کے آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ چھوٹی بطول کا تذکرہ کرنے لگا ہوں، پھر آپ کو بڑی بطول کا بھی تذکرہ سناتا ہوں۔ فرمایا کائنات والو، چھوٹی بطول کا مقام یہ ہے، اسے تیرے رب نے پکیزہ کر دیا ہے، صاف کر دیا ہے، مطہر کر دیا ہے۔ اب ذرا ادھر توجہ رکھیے گا، ہم نے تو شروع سے بچپن سے ایک ہی بات پڑھی ہے کہ میرا رب تو صرف انبیاء کے ساتھ کلام کرتا ہے، یہاں تو ولیاء کے ساتھ کلام کر رہا ہے۔ میں یہی تو بتانا ہے، نبی کے ہوتے ہوئے بھی رب جس سے کلام کرے اسے ہی تو بطول کہا جاتا ہے۔ میں نہیں سمجھا پائے، میں پھر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ دیکھیں حضرت مریم کے وقت میں حضرت زکریا تھے کہ نہیں تھے؟ تھے نا، کفیل ان کے موجود تھے نا، پریشان ہو گئے، حضرت زکریا موجود تھے، رب حضرت زکریا سے بھی کلام فرما سکتا تھا۔ فرمایا یہی تو بتانا ہے، یا تو رب نبیوں سے کلام کرتا ہے یا بطول سے کلام کرتا ہے۔ جس چھوٹی بطول کے ساتھ رب کلام کرے اسے مریم کہا جاتا ہے۔ امام الانبیاء کی موجودگی میں رب جس بڑی بطول کے ساتھ کلام کرے اسے سیدہ زہرا بطول کہا جاتا ہے۔ تو یہ عظمت، یہ شان دیکھیں میرے عزیز دوستو، بھائیو، بزرگوں، کوئی بھی موضوع بیان کیا جائے، ہر موضوع پہ ہی ہم چند آیات پڑھتے ہیں، لیکن جب سادات کی ماں کا، مادر سادات کا تذکرہ کیا جائے، پھر نہ جذبات نہ اختیار کچھ بھی کنٹرول میں نہیں رہتا، پھر دل کرتا ہے میں آپ کو سناؤں، میں آپ کو بتاؤں میں کیوں کہہ رہا ہوں ایک چھوٹی بطول ہے ایک بڑی بطول ہے۔ اس سے بڑا جملہ میں تو اپنی پوری تقریر میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ حضرت ذی وقار، چھوٹی بطول وہ ہوتی ہے قرب قیامت میں جس کا بیٹا مصلی بچھائے گا، جس کا بیٹا قرب قیامت میں مصلی بچھائے، اس چھوٹی بطول کو مریم کہا جاتا ہے، اور جس کا بیٹا اس مصلی پہ کھڑے ہو کے امامت کرے گا اس بڑی بطول کو سیدہ فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی مانے نہ مانے ان کے نصیب ہیں، لیکن ہم تو آپ کو بتائیں گے چھوٹی بطول میں اور بڑی بطول میں فرق کیا ہوتا ہے۔ جو کنیز ہوتی ہے اسے چھوٹی بطول کہا جاتا ہے، جو ملکہ ہوتی ہے اسے فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔ حضرات ذی وقار دیکھیں، کوئی بھی انسان ہر انسان بلکہ پاکیزہ و صاف ہوتا ہے، لیکن کچھ سبب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے وہ انسان ناپاک ہو جاتا ہے۔ اگر میرا رب پاک کرے تو پھر ہم اسے جھٹلا نہیں پائیں گے، ہم اسے تسلیم کریں گے۔ بہت سارے واقعات ایسے ہیں قرآن مجید میں جو عقل نہیں تسلیم کرتی، لیکن جب رب کہہ دیتا ہے تو ہم مان لیتے ہیں۔ اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب رب پاک کر دے پھر میں اور آپ تو کچھ نہیں نہ کر سکتے، یہی تو فرق ہے۔ چھوٹی بطول وہ ہوتی ہے جو بغیر شوہر کے بیٹے کو پیدا کرے، پاکیزہ رہتی ہے۔ بڑی بطول اسے کہتے ہیں جو علی کے نکاح میں آ کے امام حسن کو ظہر کے وقت پیدا کرے، عصر کی نماز ادا کرے، اس بڑی بطول کو فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔ اب اس میں ناراض ہونے والی تو کوئی بات نہیں، جب وہی پاک کر دے جس نے پاک کرنا ہے، جب وہ سبب ہی ایسا نہ پیدا کرے کہ وہ ناپاک ہوں، تو اس میں میرے اور آپ کے ناراض ہونے کی کوئی بات ہی نہیں بنتی، میری اور آپ کی لڑائی بنتی نہیں ہے۔ اس نے جب پاک کر دیا، اس نے بتا دیا یہاں بھی بغیر شوہر کے امام حسن ہو سکتے تھے، وہاں اگر ہو گئے ہیں، لیکن فرمایا یہی تو تجھے بتانا تھا۔ ملکہ اور کنیز میں فرق یہ ہوتا ہے، وہ چھوٹی بطول ہے، یہ بڑی بطول ہے۔ فرق یہ ہے جو میرے رب کی
جتنی بارگاہ میں قربت حاصل کرتا جاتا ہے میرا رب اسے اتنی ہی پاکیزگی عطا فرماتا جاتا ہے. اور یہ تو بڑی ہی واضح حدیث مبارکہ ہے. میرے آقا کے جگر کا ٹکڑا ہے تو جو مصطفیٰ کا جگر کا ٹکڑا بن جائے. آج میں نے آپ کے سامنے بے شمار قرآن مجید کی آیات پڑھی ہیں, اس میں کوئی انسان شک نہیں کر سکتا. ہر انسان کہتا ہے یہ آیات بڑی افضل ہیں, یہ بڑی اعلیٰ ہے, یہ میرے گھر ہدایت اور رحمت لے کے آتی ہے. ہم یہی تو آپ کو بتانا چاہتے ہیں, یہ اس لیے ہدایت اور رحمت والی کتاب ہے کیونکہ یہ مصطفیٰ کے قلب اطہر پہ نازل ہوا ہے. جو مصطفیٰ کے قلب اطہر پر نازل ہو کے پاکیزہ ہو جائے اسے قرآن کہا جاتا ہے. جو مصطفیٰ کے وجود سے آ کے قیامت تک کے لیے پاک ہو جائے اسے سیدہ زہرا بطول کہا جاتا ہے. کیوں کر نہ ہو معیار سخا فاطمہ زہرا, کیوں کر نہ ہو معیار سخا فاطمہ زہرا, ہیں دختر محبوب خدا فاطمہ زہرا, ہیں نور محمد با خدا فاطمہ زہرا, محشر میں ہیں رحمت کی گٹا فاطمہ زہرا, مادر ہیں وہ زینب کی حسین اور حسن کی, ہیں آل محمد کی ردا فاطمہ زہرا. پوچھا جو کسی نے کہ ہیں خاتون جنا کون, تو آہستہ سے رضوان نے کہا فاطمہ زہرا. اوصاف حمیدہ میں وہ ممتاز ہیں سب سے, ہیں جملہ خواتین سے جدا فاطمہ زہرا. دیتی ہے وفائے حسنین اس کی شہادت, ہر لمحہ تھی راضی برضا فاطمہ زہرا. اب تو ہے نصیر ان سے عقیدت کا یہ عالم, ہر حال میں ورد میرا فاطمہ زہرا. بڑے خوبصورت انداز سے صاحبزادہ سید ہارون رشید بخاری صاحب اپنے خیالات کا اور سیدہ پاک سے محبت کا اظہار کر رہے تھے. اب ہمیں سلسلہ سخن آرائی کو تھوڑی دیر کے لیے توقف دینا ہے اور اپنے مہمان ثنا خان کو دعوت دینی ہے تشریف لائیں, اور سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا اظہار کریں. سید فیض رسول شاہ صاحب کو دعوت دے رہا ہوں, تشریف لائیں اور اپنی حاضری پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا, پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا. ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا. ہے جن کے نور سے امت کے
روشن ہے جل کے نور سے امت کے روز و شب روشن حسن حسین تیرے مہر و ماہ یا زہرا حسن حسین تیرے مہر و ماہ یا زہرا تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک تیرے حسین کا کردار دیکھ کر اب تک پکارتے ہیں ملک واہ واہ یا زہرا پکارتے ہیں ملک واہ واہ یا زہرا ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے ملے جو اس کی اجازت مجھے شریعت سے تو تیرا در ہو میری سجدگاہ یا زہرا تو تیرا در ہو میری سجدگاہ یا زہرا نہ پھیر آج مجھے اپنے در سے تو خالی نہ پھیر آج مجھے اپنے در سے تو خالی کہ تیرے بابا ہیں شاہوں کے شاہ یا زہرا کہ تیرے بابا ہیں شاہوں کے شاہ یا زہرا بروز حشر نہ پرساں ہو جب کوئی اس کا بروز حشر نہ پرساں
پناہ یا زہرا ملے نصیر کو تیری پناہ یا زہرا پڑا ہوں در پہ تیرے مثل کا یا زہرا ملے فقیر کو خیرات جاہ یا زہرا